زندگی میں ہمیں کئی طرح کے تعلقات اور رشتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کچھ رشتے بہت قیمتی لگتے ہیں، کچھ لوگوں سے ہم بے حد محبت کرتے ہیں، کچھ پر ہم دل و جان سے بھروسہ کرتے ہیں، مگر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہی رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، یہی لوگ ہمیں چھوڑ جاتے ہیں، ہمیں نظر انداز کر دیتے ہیں یا کسی اور کی خاطر ہمارا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ اس وقت انسان کے دل پر گہرا زخم لگتا ہے، آنکھیں آنسو بہاتی ہیں اور دل میں بے شمار سوالات جنم لیتی ہیں کہ آخر ایسا کیوں ہوا؟ میں نے کیا غلطی کی؟ کیا میں ان کے لائق نہیں تھا؟ لیکن میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، جب دنیا والے آپ کو چھوڑ دیتے ہیں، جب کوئی رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، تب اللہ فرماتا ہے اور صبر کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ جو رشتہ ہماری زندگی میں آتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے آتے ہیں، اور جو ہم سے دور جاتے ہیں وہ بھی اللہ کے حکم سے ہی جاتے ہیں۔ اللہ کے سوا کوئی طاقت نہیں جو تمہیں نقصان پہنچا سکے یا فائدہ دے سکے۔ ہم اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ہماری زندگی میں ہے تو وہ ہمیشہ رہے گا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ دنیا فانی ہے، یہاں سب کچھ بدلتا رہتا ہے، لوگ آتے ہیں جاتے ہیں، مگر جو ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتا ہے وہ صرف اللہ ہے۔ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر نظر ڈالیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنوں کی بے وفائی کا سامنا کرنا پڑا۔ مکہ میں قریش کے لوگ جو کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی تھے، وہی آپ کے دشمن بن گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا ابو طالب جو آپ کے سب سے بڑے محافظ تھے، وہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال کہا جاتا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کا سکون تھی، وہ بھی اسی سال وفات پا گئی۔ لیکن کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمت ہاری؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے شکوہ کیا؟ نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پر بھروسہ رکھا، صبر کیا اور اللہ کی رضا میں خوش رہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اگر کوئی آپ سے رشتہ ختم کر دے، اگر کوئی آپ کو چھوڑ دے، تو اللہ سے قریب ہو جائیے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے بے شک اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ ہم اکثر لوگوں سے محبت کرتے ہیں، ان پر بھروسہ کرتے ہیں، لیکن جب وہ ہمیں چھوڑ دیتے ہیں تو ہم مایوس ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ ہمیں اللہ کی محبت پر بھروسہ کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کی محبت کبھی نہیں بدلتی، وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے۔ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ کچھ رشتے ہماری زندگی میں آزمائش کے طور پر آتے ہیں۔ اللہ ہمیں دیکھنا چاہتا ہے کہ جب کوئی ہمیں چھوڑ دیتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، کیا ہم اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں یا دنیا والوں کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ اگر ہم قرآن کی روشنی میں دیکھیں تو ہمیں حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ نظر آتا ہے۔ ان کے اپنے بھائیوں نے ان سے حسد کیا، انہیں کنویں میں پھینک دیا اور بعد میں غلام بنا کر بیچ دیا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے کبھی اللہ سے شکوہ نہیں کیا بلکہ صبر کیا، اور اسی صبر کی وجہ سے اللہ نے انہیں مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ اللہ کہتا ہے اور ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو برا سمجھو جبکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو جبکہ وہ تمہارے لیے نقصان دہ ہو، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ جب کوئی ہمیں چھوڑ کر چلا جاتا ہے تو شاید وہ ہمارے حق میں بہتر نہ ہو، اور شاید اللہ ہمارے لیے کچھ اور بہتر رکھنا چاہتا ہو۔ ہمیں ہمیشہ اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہمیں صبر عطا کرے اور ہمیں بہتر راستہ دکھائے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، جب کوئی آپ کو چھوڑ دے تو روئیے مت، بلکہ اللہ سے بات کیجیے۔ رات کے اندھیرے میں تہجد کے وقت اللہ سے دل کی بات کہیے، کیونکہ وہی ہے جو دلوں کو سکون دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سب سے زیادہ اس بندے سے محبت کرتا ہے جو رات کے اندھیرے میں اسے دعا کرتا ہے۔ زندگی میں آگے بڑھنا سیکھیے۔ اگر کوئی آپ کو چھوڑ دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کی زندگی رک گئی ہے، بلکہ یہ اللہ کا اشارہ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو کسی اور بہتر راستے پر لے جانا چاہتا ہے۔ ہمیں اپنے دل کو مضبوط بنانا چاہیے، اپنے ایمان کو مضبوط کرنا چاہیے اور ہمیشہ اللہ سے مدد مانگنی چاہیے۔ آخر میں آپ سب سے کہوں گی کہ اگر آپ کو کسی کے چھوڑ جانے کا دکھ ہے تو صبر کریں، اللہ سے مدد مانگے اور اس پر بھروسہ کریں، کیونکہ جو لوگ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں اللہ انہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ اللہ ہمیں صبر عطا فرمائے، ہمیں اپنی محبت نصیب کرے اور ہمیں ان لوگوں کے پیچھے رونے سے بچائے جو ہمارے نصیب میں نہیں تھے۔ آمین۔